بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف پڑھنے کے فائدے اور فضیلتیں۔ 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود سورہ کاف مکی ہے۔ اس میں 110 آیات، 12 رکوع، 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ اس سورت میں اصحاب الکہف الرقیم کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام ہی سورہ کاف ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح، دوسرا اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جواب نہیں دے سکے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ گزشتہ سورہ بنی اسرائیل میں روح کا بیان ہے اور اس سورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا۔ اس طرح یہ سورت گزشتہ سورت کے ساتھ مربوط ہے۔ جب سورہ کہف نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ کہف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ سورہ کہف اور سکینہ کا نزول۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب بکویہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے نماز میں سورہ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ جب اس نے اسلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھتا جا، اس لیے کہ یہ سکینہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ کہف، جسے تو رات میں حائلہ کہا گیا ہے، یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے، اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو مکمل سورہ کہف پڑھ لے، اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بڑھ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھیں قیامت کے دن وہ سر تاپا نور ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورہ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں وہ سرتاپا ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ دجال سے حفاظت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن اس کے مقام سے مکے تک نور ہی نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں اور پھر دجال آ گیا تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ دجال سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو درار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبدالدرداء روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہشام الدستوائی نے قطات حسے رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے سورہ کہف کی آخری آیتیں یاد کیں، جبکہ شعبہ نے اپنی روایت میں سورہ کہف کے آخر کا ذکر کیا ہے۔ جمعے کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان نور بن جائے گی۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال نکلا تو اس سے بھی مامون رہے گا،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں سے آسمان تک نور چمکے گا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہو جائے گا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیانی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ من چاہے وقت بیدار ہونے کے لیے مجرب عمل۔ زر بن حبیش فرماتے ہیں جو شخص سورہ کہف کی آخری آیتیں اس مقصد کے لیے پڑھے کہ رات میں جس وقت چاہے بیدار ہو جائے تو وہ اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ نامی راوی فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا ہے۔ تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔